اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں۔ ہزاروں درود اور ہزاروں سلام بروِ محمد صلی اللہ علیہ السلام۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و احسان کہ جس نے اپنے حبیب کردگار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے، وسیلے سے، آسرے اور سہارے سے آج اپنے پاک بندوں کی اس نورانی محفل میں حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ پروگرام روحانی لذتوں سے مالا مال ہے، اور آج ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی عظیم شخصیت کا کہ شاید ان کے بارے میں کسی عارف باللہ نے کہا تھا کہ جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدے بھی نہیں مردے، شک ہووی تے آویخ لے آ کے قبراں تے دیوے بلدے۔ صاحب مزار اس دنیا سے تو چلے گئے، لیکن ان کا ذکر آج بھی زندہ ہے، پائندہ ہے، اور انشاءاللہ وہ جس ہستی کے غلام اور غلامی کا دم بھرتے رہے، ان کے قدموں کی برکت سے میری مراد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس غلام کی قبر اب ابد الآباد تک روشن رہے گی، آباد رہے گی۔ پوری دنیا سے لوگ کچھوچا شریف جاتے رہیں گے اور فیض کی دولت پاتے رہیں گے، اور صاحب مزار اسی طرح آنے والوں کو سینے سے لگاتے رہیں گے اور کرم کی برکت کی دولت لٹاتے رہیں گے۔ معزز خواتین حضرات، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج عشاق کی سرزمین ہندوستان سے ایک عظیم شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں جو فنا فی الشیخ ہیں۔ ان سے ملاقات کرنے کے بعد یا ان کے چہرے کو دیکھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ حضرت پہ بڑی کرم کی نگاہ ہے اور روحانی تجلیات نے ان کو گھیرے ہوا ہے۔ فنا فی الشیخ ہیں حضرت الشاہ فخر الدین اشرف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو سجادہ نشین ہیں آستان عالیہ کچھوچا شریف ہندوستان کے۔ حضرت کو میں امہ چینل کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کرتا ہوں۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی بخیر ہیں؟ اللہ کا کرم۔ حضور آپ کا آنا مبارک، اور ہم امہ چینل کی تمام ٹیم کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور تشریف لائے۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی شکریہ۔ حضرت کے داہنی جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ایک مہکتے گلاب، ہر دل عزیز شخصیت، اور یہ بھی فنا فی الرسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ میری مراد حضرت شاہ صاحب قبلہ جناب علامہ صاحبزادہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ امہ چینل کے روح رواں تشریف لائے۔ حضور آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کی اس محبت رسول میں مزید برکتیں اور جلانیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی اس محفل میں اپنے مخصوص انداز سے عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی پاک کے غلاموں سے محبت کرنے والے اولیاء کاملین واصلین کے تذکروں سے اپنے آپ کو شاد و آباد رکھنے والے عاشقین کے لیے آج اپنے مخصوص انداز میں محبت کے چند گلاب لے کے تشریف لائے ہیں استاد العلماء حضرت علامہ
مفتی محمد اشفاق صاحب دامت برکاتہ العالیہ. حضور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور مزاج بخیر ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ دعائیں ہیں آپ کی. اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے. آپ کا نام بھی مبارک اور ہم آپ کو خوش آمدید خیر کہتے ہیں. مبارک مہربانی جزاک اللہ. اور حضرت کے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ان کا تعلق ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ہے. ہر دل عزیز شخصیت ہیں اور بڑے شعلہ بیاں مقرر ہے. میری مراد امہ چینل کی جانی پہچانی شخصیت حضرت علامہ صاحبزادہ خورشید عالم صاحب صابری دامت برکاتہ العالیہ. آپ کو بھی خوش آمدید. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے اور آج کے پروگرام میں خوش آمدید. محترم خواتین حضرات، اب میں بلا تاخیر اپنی جو مہمان شخصیت ہیں جو تشریف لائے ہیں ہندوستان کی خوبصورت سرزمین سے، فنافی شیخ حضرت قبلہ شاہ فخر الدین اشرف صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان کی خدمت میں انتہائی ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے جو بزرگ ہیں جنہیں دنیا سلطان الاولیاء مخدوم پاک سید محمد اشرفی جیلانی سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، پہچانتی ہے، محبت کرتی ہے، اپنے مخصوص انداز میں حضرت کی زندگی پر روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. جس ذات گرامی کے بارے میں پوچھا گیا ہے، یعنی قدوۃ الکبریٰ، غوث العالم، تارک السلطنت، امیر کبیر، سلطان سید شاہ عہد الدین اشرف نور بخشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حضرت اخی سراج کے مرید حضرت شاہ علاء الحق گنج نبات لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. اور آج پہلے شروع سے میں ان کو بتاؤں یا ہندوستان؟ آپ 707 ہجری میں ایران میں ایک جگہ ہے سمنان، جہاں کے آپ بادشاہ تھے، اور رضا الہی کے لیے آپ نے تخت تاج کو ٹھوکر مارا اور ہندوستان کی سنگلاخ سرزمین کو بقع نور بنایا. آپ حسنی و حسینی سید تھے اور آپ کا تعلق حضرت احمد یسوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ تھے، ان سے تھا. جب آپ ہندوستان میں تشریف لے گئے تو اس وقت فیروز شاہ تغلق کا زمانہ تھا، اور ہندوستان میں اس وقت چاروں طرف شرک و بدعت ہی تھا. آج بھی ہندوستان کی سرزمین ان بزرگوں کی مرہون منت ہے جنہوں نے اس سنگلاخ سرزمین کو بقع نور بنایا اور وہ پیغام دیا کہ آج ہر طرف جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہو رہی. مخدوم صاحب کا ایک ایسا آستانہ ہے جو رشد و ہدایت کے ساتھ ساتھ وہاں انسانیت یعنی بیمار لوگوں کا بھی علاج ہوتا. ایسے لوگ آتے ہیں کینسر، ایڈس، جن، بھوت، پریت، خباثت، یعنی کہ اس طرح کے مریض وہاں ہم وقت موجود رہتے ہیں. اس وقت بھی اگر آپ جائیں دیکھیں تو 20,000 آدمی وہاں موجود رہتے ہیں. اور وہاں کا ایک تالاب ہے جسے حضرت اخبار الاخیار میں ہوگا، جس میں وہ تذکرہ کیا ہے محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ وہاں اس کا پانی جو ہے تریاق ہے، اور وہ پانی جو ہے آسیب، بھوت، مرض کے لیے جو مریض اس میں غسل کرتا ہے اسے شفا ملتی. اور یہی نہیں ہے بلکہ وہ صرف ایک چھوٹا سا تالاب ہے، اس میں ہزاروں مریض جو ہیں، ہر قسم کے مبروس بھی ہیں، جذام کا بھی مریض ہے، وہ بھی غسل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے کرم سے اسے شفا دیتا ہے.
तो हुजूर मखदूम समनानी रहमतुल्लाह अलैह जो यहाँ से चले और सबसे वहाँ से जब ईरान से चले तो ऊट शरीफ तशरीफ लाए, मखदूम जहानिया जहाँ गश्त रहमतुल्लाह अलैह, और वहाँ वो अपने दौर के गौस थे, ये मुस्तकबिल के होने वाले गौस थे। आप वहाँ तशरीफ ले गए और बहुत सा मुशाहिदा हुआ। एक तो होता है ज़न, एक तो होता है मुशाहिदा। हमारे यहाँ कहने से ज़्यादा जो है करने की ज़रूरत पड़ती है। हम पहले खुद नमाज पढ़ेंगे तब आपको कहेंगे, हम पहले खुद दुआ करेंगे तब आपको कहेंगे। लोग अगर हमसे तावीज़ लेंगे तो हम तावीज़ देने के बाद फिर अल्लाह की बारगाह में शफा के लिए दुआ करेंगे। शफा देने वाला वो है, ज़रिया हम है। तो खैर हुजूर मखदूम समनानी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से होते हुए आप वो शरीफ तशरीफ़ ले गए। वो शरीफ में मुशाहिदा हुआ और बहुत सी उनका करम हुआ, उनकी दुआओं के साथ साथ आप हिंदुस्तान में आए। हिंदुस्तान में एक जगह है, हमारे यहाँ बंगाल में एक जगह है जिसको इस वक्त मालदा ज़िला कहते हैं। मालदा ज़िले में खानकाह है जिस शाह अलाउल हक गंज नबात की। ये पहला वली है, ये पहले वली हैं जिनको के इस्तकबाल के लिए पीर खुद गए और अरसे से मुंतज़िर थे कि अभी अशरफ नहीं आए। जब आए तो आप कैलूला फरमा रहे थे, अचानक जो है कहा बूए यार में आए और कहने के बाद निकले और जाने के बाद इस्तकबाल किया और पालकी खुद ले गए और पालकी पे बैठाल के ले आए। तो ये सबसे बड़ी एक पीर जो है अपने मुरीद को वो दर्जा दे रहा है, उनकी मकबूलियत का अंदाज़ा यहीं से हो सकता है कि वो गए और ले आए। 12 साल तक आप पांडवा की खानकाह में रुश्द व हिदायत की तरबियत लेते रहे। 12 साल तक वहाँ रहे और फिर आपके पीर ने हुक्म दिया। तो हमारे यहाँ पीर का हुक्म जो है वो आखिरी हुक्म होता है। अगर पीर ने हुक्म दे दिया है तो मुरीद बग़ैर किसी सवाल और जवाब के उसे उसकी पैरवी करना लाजिम हो जाता है और वो तुरंत उस हुक्म की बजावारी के लिए निकल लेता है। खैर आप आए और आपको हुक्म हुआ, एक जगह थी जहाँ इस वक्त मखदूम साहब का मज़ार शरीफ है, वहाँ एक दर्पण नाथ जोगी था। उसका आज वो बहुत बड़ा जादूगर था और उस खित्ते में उसका जादू जो था चारों तरफ मशहूर था और उसका दावा था कि कोई शख्सियत हमें यहाँ से हटा नहीं सकती। खैर मखदूम उसे ये नहीं मालूम था कि रूहानियत में कौन सी ताकत होती। अगर उसकी ज़ुबान से, फ़कीर की ज़ुबान से निकले हुए कलमात मिन व अन हकीकत बन जाते। खैर मखदूम साहब गए और जाने के बाद वहाँ एक जगह है जिसको भिदौड़ कहते हैं, जहाँ मालिकान भिदौड़ आज भी आबाद हैं और वहाँ की ईदगाह है, वो तारीख़ी ईदगाह है जहाँ हज़ारों लोग आते हैं। आज भी वहाँ नमाज वही पढ़ाता है जो सज्जादा नशीन होता है और वहाँ का अजीब तरीक़ा है। आज इस दौर में भी पालकी जो होती, पालकी समझते होंगे, हम उस पर पालकी और पर बैठ के जाते हैं और जाने के बाद वहाँ नमाज पढ़ाते हैं। तो उसी जगह पर हज़रत मखदूम साहब रुके, काफ़िला रुका और उसके बाद हुक्म हुआ, मखदूम साहब ने वही जगह तजवीज़ की जहाँ वो दर्पणनाथ जोगी था। तो जब जोगी के बारे में, जब जोगी में के पास आपने अपने एक मुरीद ख़ास हज़रत जमालुद्दीन राउत रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि आप जाइए और उसे कहिए कि वो जगह खाली कर दे। उस जगह के मुतालिक कहा जहाँ पर आपको जाना था, वो जोगी की जगह थी, दर्पणनाथ उसका नाम था, जो बहुत बड़ा जादूगर था। जब उस आप मखदूम साहब के हमने अपने मुरीद हज़रत जमालुद्दीन राउत से कहा कि जमालुद्दीन जाओ और उसे कह दो कि वो जगह खाली कर दी, ये मखदूम अशरफ की जगह है, पीर का हुक्म हुआ है और उसका मुशाहिदा हुआ है, मैं वहीं आऊँगा। खैर जब ये बात हुई, जमालुद्दीन ने कहा हुजूर आपके रहते हुए मेरी जुरात इतने बड़े जादूगर से मैं किस तरह से मुकाबला करूं। उन्होंने कहा जाओ
फ़कीर की ज़ुबान से जो कलमे निकलेंगे वो हकीकत बन जाएंगे। तुम जाओगे, पुश्त पनाही मेरी रहेगी। हज़रत जमालुद्दीन जब चले तो इसको आगाही हो गई। इसने पहले चूंटों का एक लश्कर भेजा। चूंटा समझ रहे हैं? जी 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 जो कब्रिस्तानों में हरा, वो हमारे यहाँ हिंदुस्तान बहुत होता। जी। वो ऐसा लगा कि सारे चूटे जो हैं इनको खा जाए। पढ़े जब आगे तो वहाँ पहला दरवाज़ा है जिसे सलामी दरवाज़ा कहते हैं, अच्छा दूसरा दरवाज़ा है जिसे बाब मलंग कहते हैं, तीसरा दरवाज़ा है उसे जो है बाब अब्दुल हई कहते हैं। जब बाब हई कहते हैं तो जब वो पहुँचे करीब में, तो जब वो आगे बढ़ने की तरफ हुए तो उन्होंने उस पर ऐसी निगाह डाली अल्लाह, कि वो ज़मीन दोज़ हो गए। वाह वाह वाह, फिर उसके बाद दोबारा फिर जब आगे बढ़े तो शेरों का एक गिरोह आगे बढ़ा। शेरों का एक लश्कर जो है वो हज़रत जमालुद्दीन को खाने के लिए जब बढ़ा, फिर आपने उस पर कुछ पढ़ के फूका, वो ज़मीन दोज़ हो गई। जब ये सारी कार्रवाई हो गई, जब उसे पता चला तो वो खड़ा हो गया, कहा ले चलो अपने उनके पास और मैं पढ़ता हूँ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और ईमान लाया। बाद में मखदूम साहब ने उसे नवाज दिया। अल्लाह, तो हमारे यहाँ नवाजना तो होता ही है, बुजुर्गों ने नवाज दिया। जिसकी तरफ मार्फत की निगाह डाल दी वो उसका मकाम ही उसे मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान। फिर वो जगह आज जो है हिंदुस्तानी दुनिया में वो जगह रुश्द व हिदायत का मरकज़ है, और साथ साथ दुनियावी भी इलाज होता है, रूहानी भी इलाज होता है और ज़ाहिरी भी इलाज होता है, उसका मरकज़ बना। फिर हज़रत मखदूम साहब वहाँ रुश्द व हिदायत की तालीम देते रहे। मैं मुख्तसर में बता रहा हूँ वरना बड़ा वक्त लग जाएगा। तो हज़रत मखदूम समनानी रहमतुल्लाह अलैह अब यहाँ पर जब आ गए तो अब तरबियत देने, मखदूम साहब को हमारे मखदूम में समना ने शादी नहीं की थी। हम लोग कहते हैं कि हम मखदूम साहब की औलाद हैं, तो मखदूम साहब ने नहीं शादी किया था, बल्कि उन्होंने अपने भांजे हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल्लैन को गोद लिया था। सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल्लैन हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान से। मखदूम साहब की एक बहन जो है उस ख़ानदान में मंसूब थी। हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल्लैन जब मखदूम साहब तशरीफ़, और इसका एक वाक़या भी बयान कर दूँ। जी जी, ये कैसे हुआ। जब हमारे यहाँ एक तब्बू होता है, ज़िक्र होता है, ज़िक्र के बाद फ़िक्र बनती है। जब फ़िक्र की होती है, बता तेरी रज़ा क्या है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी ऐ बंदे तू क्या चाहता है। जब फ़िक्र, तो हज़रत मखदूम साहब जब पांडवा की खानकाह में थे तो वहाँ पर एक दिन वो इबादत के लिए कमर कस रहे थे। कमर कसना तो जानते, मैं यहाँ तमाम मुफ्तियान मौजूद हैं, मेरे आप मज़ीद वजाहत की ज़रूरत नहीं, और लोग आपको। फिर हज़रत जब मखदूम साहब ने के पीर जब अचानक पहुँचे, जब आप कमर कस रहे थे, तो पूछा कि अशरफ क्या कर रहे हो। कहा हुजूर ज़िक्र के लिए कमर कस रहा हूँ। तो आपने कहा कमर इस तरह कसना कि अब दुनिया की कोई भी जो ख्वाहिश न रह जाए। अल्लाह। उनका पीर का हुक्म है, इंशाअल्लाह ताला उस पर मैं पूरी तरह से उस पर वो रहूँगा, उस हुक्म में कोई भी खलल नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं अब कुछ मैंने अपनी सारे नफ्स को भी ख़ुबून से उखाड़ फेंका। अब मेरे अंदर कोई नफ्सी ख्वाहिशात नहीं। थोड़ी देर के बाद ये हुआ कि अब मेरा सिलसिला कैसे चलेगा, अब मेरा सिलसिला कैसे चलेगा। तो आपने कहा कि घबराओ नहीं, आपको अल्लाह की तरफ से एक फ़र्जंद मानवी अता होगा। अल्लाह। मेरी मुराद फ़र्जंद मानवी हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल्लैन हुई, जो हज़रत गौस पाक की औलाद है। फिर मखदूम साहब कहा करते थे कि मैंने अब्दुल रज़्ज़ाक़ को अपनी आँखों से पैदा किया। अब्दुल रज़्ज़ाक़ मेरा फ़र्जंद मानवी है, और मैंने, अल्लाह ने मुझे वो चीज़ अता की है, एक तो मुझे उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में पैदा किया, और दूसरा अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल्लैन जैसा फ़र्जंद मानवी अता किया। सुभान अल्लाह जी। अब उसके बाद फिर आपसे ये सिलसिला चला। हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़,
हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ को जब तक आप तरबियत देते रहे, हमारे यहाँ ज़ाहिरी भी तालीम के साथ साथ रूहानी तालीम, ज़ाहिरी इल्म माक़ूलात व मनक़ूलात की तालीम हुआ, लेकिन एक होता है ज़ाहिर, एक होता है बातिन। जब ज़ाहिर बातिन मजबूत होगा तो ज़ुबान में तासीर पैदा होगी। जैसे हम लोग सुबह से शाम तक सिर्फ तावीज़ फाड़ के देते हैं, सुबह से 200-400 आदमी, आज भी हिंदुस्तान में आप जाइए बहुत मशहूर जगह 20,000 आदमी 30,000 आदमी हमा वक्त रहता, दूर दराज से लोग आते हैं, सुबह से शाम तक तावीज़ फाड़ के देते हैं और अल्लाह ताला उसमें शफाता करता। वो सिर्फ मखतूम में समन का फैज़ान रहता, उसमें ऐसे ऐसे मरीज़ जादू, टोना, सिफली, नजर बद, खबासत और तमाम चीज़ें शामिल, इस तरह के मरीज़ वहाँ आते हैं और मखतूमी फैज़ान होता है, उनको शफा मिलती और उन्हीं के वसीले से जो आया ले जाओ तावीज़। लोग तो हम लोग तावीज़ भी देते हैं और रूहानी इलाज भी करते हैं, रूहानी के साथ साथ दुनियावी थोड़ी बहुत हिकमत भी करते हैं, तो उससे अल्लाह ताला उनके करम से शफा देता है। तो मैं कह रहा था हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल्लाह, तो मखतूम साहब ने अपनी एक किताब है जिसमें मकतूब में गालिबन ये तज़किरा किया, मैंने अपनी किताब नूरुल पर एक नज़र जो है मेरी किताब है उसमें मैंने उसका तज़किरा किया है। तो हज़रत मखदूम समनानी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल की शादी हिंदुस्तान में की और आपने उसमें लिखा है मकतूब में कि मुझे अब्दुल रज़्ज़ाक़ के शादी के सिलसिले में जुस्तजू है, मैं चाहता हूँ कि नजीबुत तरफ़ैन सादात में इनकी शादी करूँ। उस वक्त हिंदुस्तान में 12 एक जगह और उन्होंने लिखा है कि 12 के में सादात के बारे में मुझे मालूम हुआ है, मैं उनकी शादी वहाँ करना चाहता हूँ। इसके अलावा नसीराबाद का भी जिक्र किया है, मैंने तहकीक किया तो ये नसीराबाद जहाँ हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल की शादी हुई, ये नसीराबाद जो है ये जायस एक जगह है, जायस के करीब रायबरेली ज़िला पड़ता है वहाँ, जिसका मैंने हवाला अपने किताब नूरुल पर एक नज़र इस पर दिया है और मैंने बहुत तहकीक किया कि वाकई वही नसीराबाद है। तो वहाँ मुझे पता चला जो मलफूजात और जो क्योंकि जो फरामीन होते हैं वो तारीख़ी दस्तावेज़ की हैसियत रखते हैं, तो उन दस्तावेज़ों की रोशनी में ये पता चला कि आपकी शादी नसीराबाद हुई। सही। अब वहाँ से शादी के बाद आपके 5 साहबजादे हुए। सबसे बड़े शाह शमशुद्दीन थे जो नाक़त ख़दा ही फौत कर गए। उसके बाद आपके हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ के दूसरे साहबजादे जिनका नाम शाह हसन, दूसरे का नाम शाह हुसैन, तीसरे का नाम शाह फरीद और चौथे का नाम शाह अहमद। तो शाह हुसैन और शाह हसन तो दरगाह शरीफ रह गए, शाह फरीद बाराबंकी गए जहाँ से ये ख़ानदान बाराबंकी में आबाद हुआ। बाराबंकी एक ज़िला है, लखनऊ के करीब 30 किलोमीटर लखनऊ से दूर पड़ता। और शाह अहमद जायस चले गए। जायस के लोग जो हैं जायसी के नाम से सुने हैं और उन्होंने उसमें पद्मावत एक किताब हिंदी में लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने, वो मखदूम साहब ही के सिलसिले में बैठ थे, उन्होंने मखदूम साहब की बड़ी तारीफ़ की है। वो अशार इस वक्त जहन पर नहीं है, बहुत अच्छा वो शाह अहमद की औलाद थे और उसमें उसी में बैठ थे। और 2 लोग जो रह गए वो यहाँ रह गए, यानी दरगाह शरीफ जिसको हम रूहाबाद कहते हैं, वहाँ से 1-2 किलोमीटर एक जगह जिसको किछोछा शरीफ कहते हैं और दरगाह, और उससे एक थोड़ी दूर पर एक किछोछा और दरगाह के बीच बसखारी एक जगह, बसखारी जहाँ पर हम क़याम करते हैं, यानी हम लोग रहते हैं बसखारी में। और उसके बाद बीच में जो है वो दरगाह शरीफ है, फिर इधर किछोछा शरीफ है। लेकिन दरगाह शरीफ जो है किछोछा शरीफ के नाम से मशहूर है, लेकिन हम लोगों की ज़ुबान में हम लोग दरगाह ही शरीफ कहते हैं, लेकिन आम तौर से पूरी दुनिया में किछोछा शरीफ कहते हैं। तो इन दोनों की औलाद बसखारी किछोछा में हुई, यानी शाह हसन की औलाद। और फिर मखदूम साहब ने अपनी हयाती में सारे बच्चों को बुलाया और ये कहा कि भाई
ये इन सब की खूबियाँ बयान की और सब की दुआ की, और दुआ करने के बाद आपने ये फरमाया कि हुसैन मेरा सानी है, अल्लाह हुसैन मेरा सानी है, वाह। और अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल्लैन के बाद यही जानशीन होगा। सही। कौन होगा? हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल्लैन के साहबजादे जिन्हें शाह हुसैन कहते हैं, उसी ब्रांच से हमारा ताल्लुक़। अल्लाह। आज भी सज्जादा नशीन उसी ख़ानदान में होता है जो शाह हुसैन से ताल्लुक़ रखता है। शाह हुसैन के बारे में हुज़ूर मखदूम समनानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हयात ही में फरमा दिया था, और आपके वसाल के बाद, और जब मखदूम समनानी का वसाल हुआ, एक और वाक़या बयान कर दूं। जी जी बिस्मिल्लाह। जब मुहर्रम का चांद होता था तो पहले आप तबस्सुम फरमाया करते थे, और जब विसाल का वक्त आया तो आपने नहीं, हमेशा कुछ आंसू बहाते थे जब मुहर्रम का चांद देखते थे, और जब ये आपके विसाल का टाइम आया तब आपने तबस्सुम फरमाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह। क्या यानी? तबस्सुम हाँ, तबस्सुम फरमाया। लोगों ने पूछा वजह क्या है हुजूर, पहले तो आप आंसू बहाते थे, आज आप मुस्कुरा क्यों रहे? कहा सुनो जी, अब मेरा वक्त पूरा हो गया है, अल्लाह। और इसी महीने की 28 तारीख को मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। हुजूर अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल्लैन रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे, तो आपने फरमाया सुनो जी, ज़ाहिर में तो मैं नहीं रहूंगा, लेकिन बातिन में मेरी पुश्तपनाही रहेगी, और जो साहिब हाल हैं वो उनकी ज़ियारत होती रहे। यानी जो आँख रखते हैं, तो हमारे यहाँ आँख अलग चीज़ है। अच्छा। एक तो आँख बातिन की, जो साहिब हाल होते हैं, तो वो मुराकबा और मुशाहिदा से पता लगा लेते हैं। वलायत में एक मंजिल होती है, जब मराकबा होता है, फ़कीर मराकबे के लिए बैठता है तो इल्का हो जाता है कि ये क्या है, इल्का हुआ, पता चल जाता है कि क्या है। सही। तो हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल्लैन के बारे में तो मैं अभी जो बता रहा था कि वो शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं, बेशक है, और वो मकाम है जिसके बारे में हमारे पास अल्फाज नहीं कि हम कुछ कहें। तो खैर मखदूम साहब का विसाल हो गया 28 मुहर्रम को विसाल के बाद हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल्लैन तशरीफ़ लाए, यानी सज्जादा नशीन, पहले सज्जादा नशीन फर्जंद मानवी हाजी उल हरमैन सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक अल हसनी अस-समनानी अज-जीलानी। तो हम लोग जीलानी लिखते भी हैं, हज़रत अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह। तो हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल्लैन हुए, फिर उनके बाद शाह हुसैन हुए, फिर इस तरह से भी एक लंबी फहरिस्त है, याद ज़बानी नहीं है वो तमाम सज्जादगान। आज मैं 19वां सज्जादा नशीन। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और वहाँ साल में उर्स होता है 28 मुहर्रम जी, और 28 मुहर्रम को मखदूम समनानी ने दाई अजल लब्बैक का, और साथ साथ वो खिरका, वो तमाम चीज़ें वो इनायत की गई कि जो सज्जादा नशीन होगा वो खिरका पहनेगा। सज्जादा नशीन वो होता है जो खिरका पहनता है मखदूम साहब का, पहनकर आवाम को ज़ियारत कराता है। सज्जादा नशीन वो होता है जो मखदूम साहब की छड़ी लेता है। सज्जादा नशीन वो होता है जो मखदूम समनानी की कुलाह पहनता है। हमारे यहाँ एक तरह से आप देखते होंगे कि हमारे लोग जो हमारे यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं वो जुब्बा पहनते हैं, टोपी लगाते हैं, वो टोपी वही हज़रत मखदूम समनानी की है जो ज़ियारत होती है 28 मुहर्रमुल हराम। यानी हम उसको पहन के आस्थाने लाखों का मजमा रहता है, यानी ऐसा होता है कि कभी कभी फोर्स नहीं रोक पाती, इतनी भीड़ होती है। हज़रत आप जब वो टोपी मुबारक पहनते हैं तो क्या ख़ास रूहानी कैफियत होती है इस वक्त? इस बयान से बाहर कुछ चीज़ें जो है वो आम नहीं की जाती, जो महसूस होता है। मैंने बताया कि बुज़ुर्गों का फैज़ान ऐसा होता है, कभी कभी कुछ सोचा भी नहीं जाता वो, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो देखी जाती बयान नहीं की जा सकती। हमारे तरीक़त में हम वो चीज़ें आम कर सकते हैं जिसकी इजाज़त है, और वो चीज़ें जो हमें बातिन में मिली हैं उसे हम बयान नहीं करते। लेकिन एक बात बताएं कि वो जब वो उनका लिबास या टोपी पहनते तो क्या हज़रत की मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं? ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक अजीब ताकत हमारे साथ हो, और आप देखेंगे कि वहाँ कभी उसकी
वहाँ तो सिर्फ हाथ नज़र आता है इस तरह से, अल्लाह हाथ ही उठे नज़र आते हैं अल्लाह और सबको फैज़ मिलता। अल्लाह जो भी चला जाए। जो भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी जाएगा वाह वाह वाह। सबको मखतूम में सम्ला। हमारे यहाँ तरीक़त में हम लोग जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमारे एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद हो। भाई यार। हमारे यहाँ सब बराबर। अल्लाह आप जाइए अगर हमारी खानकाह नहीं हुजूर, तो वहाँ लखपति भी बैठा है, करोड़पति भी बैठा, आलिम भी बैठा, मुफ्ती फकीर भी भी बैठा, बैठा है, वाह। फ़कीर भी बैठा। आओ बैठो, हम लोग की ज़बान में, हम लोग हिंदुस्तान में आओ भैया बैठो, ये हमारी ज़ुबान जो है, कोई भी आओ भाई बैठो, ये हम लोग उससे कहते हैं। सुभान अल्लाह। और मखदूमी फैज़ान, मैंने बताया ना कि हम लोग सुबह से क्या करते हैं, सिर्फ आए भाई हमको फला परेशानी, हमको जादू है, हमको टोना, ले जाओ इसको पीस, पानी की नक्श 15 इसको पीस पर। हमारी 2 किताबें भी हैं, अमलियात अशरफी, तावीज़ात अशरफी। तो क्या उसकी बकायदा इजाज़त लेनी पड़ती है? जी उसकी बकायदा इजाज़त लेनी पड़ती है अगर कोई बंदा किताब पढ़ के? हाँ, उसके लिए हमने, वो हमारे सिलसिले से जो मुतालिक होते हैं उसकी हमें इजाज़त है, उनको देते हैं, और जो नए होते हैं वो इजाज़त लेते हैं। सही। लेकिन सिलसिले अशरफिया से जो उसमें हर तरह के नक़ूश भी हैं, हमारे ख़ानदानी नक़ूश होते हैं, जिसे कुछ नक़ूश ऐसे हैं जैसे नक्श 15 है, नक्श 20 है, नक्श 34 है, नक्श 12 ये है। फिर उसके लिए मोहब्बत का तावीज़ होता है, या और चीज़ है नफ़रत का है, जैसे 2 लोगों में नफ़रत हो गई तो मोहब्बत में किस तरह तब्दील किया जाए, वो सब नक़ूश है। और मखदूमी फैज़ान उनका तसर्रुफ़ है सुभान कि अल्लाह। हम देने वाला कोई होता है, जी जी फैज़ किसी को होता है। सुभान अल्लाह। मैं एक वाक़या बताऊं, हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह रूहाबाद के जंगल में चले गए। तो वहाँ पर उस जंगल में पूछा मखदूम समनानी ने कि भाई अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल्लाह कहाँ गए हुए हैं? लोगों ने बताया हुजूर वो रूहाबाद के जंगल में गए हुए हैं। तो कहा कि उनको बुलाया जाए। जी हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल्लाह तशरीफ़ लाए। कहा अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल्लाह कहाँ गए थे? कहा हुजूर मैं इल्म कीमिया सीखने के लिए वो चला गया था, ताकि मैं कुछ इल्म सीख कर सोना बनाऊं और उस सोने से खानका का खर्चा चलेगा। कहा अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल्लाह सुनो, ये क्या चीज़ है? वहाँ मिट्टी रखी हुई थी, उन्होंने उस मिट्टी को लिया और उस पर मार्फत की निगाह डाली, वो सोना हो चुकी। अब्दुल रज़्ज़ाक़ अपनी आंखों में वो तासीर पैदा करो कि जिस चीज पर भी तुम निगाह डालो उसकी हैयत बदल जाए, उसकी तकदीर तो बदल जाए। तकदीर बदल जाए, वो की हर चीज बदल जाए। अल्लाह अकबर। तो ये कब होगा? जब बंदा अल्लाह की रज़ा पर शाकिर होगा, जब बंदा तवक्कुल पर रखेगा, जब नमाज रोज़ा रुश्त हिदायत पर अमल करेगा, तो उसकी ज़ुबानों में तासीर पैदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मज़ीद ख़वातीन हज़रात, आप प्रोग्राम देख रहे हैं द फ्रेंड्स ऑफ अल्लाह, और आज के इस प्रोग्राम में एक अजीम आशिक़ रसूल, एक फनाफिल शेख और फनाफिल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शख्सियत का तज़किरा बड़े मोहब्बत के साथ हम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वक्त एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जो हमारे दीगर मेहमान ग्रामी वो भी इंशाल्लाह शामिल गुफ्तगू होंगे। हज़रतें बड़े कमाल के साथ, बड़ी फसाहत के साथ, बड़ी तफसील के साथ जनाब हज़रत सैयद शाह फ़खरुद्दीन अशरफ जी, हज़रत मखदूम औलिया मखदूम पाक सैयद मोहम्मद अशरफ़ी समनानी अल जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह का तज़किरा फरमाया। और ये जो हमारी बड़ी बागो बहार शख्सियत है, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं हज़रत शाह फ़खरुद्दीन अशरफ साहब अल जिलानी, सज्जादा नशीन आस्ताना लखचोच शरीफ इंडिया से तशरीफ़ लाए हैं। इंशाअल्लाह छोटे से ब्रेक के बाद ये मोहब्बत का जो बयान है, तज़किराए औलिया कामिलीन सालिहीन वासिलीन सालिकीन साजिदीन, ये इंशाअल्लाह अपने कमाल के साथ आगे बढ़ेगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं इंशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। और कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कौन कहता है कि मोमिन मर गए, अरे कैद से छूटे वो अपने घर गए, कैद से छूटे वो अपने घर गए। ये दुनिया एक कैद खाना है और मोमिन हर वक्त अपने हबीब के विसाल की तड़प में इस दुनिया से निकलने की जल्दी करता है। लेकिन जो वक्त वो यहाँ पे गुजारते हैं वो मशाल राह होता है। और जैसे कि हज़रत के कलाम से आपने अंदाज़ा लगाया, हज़रत की शख्सियत और उस पे हुस्न और कमाल ये है
کہ اتنی بڑی بارگاہ کہ آپ سجادہ نشین ہیں، لیکن سادگی سبحان اللہ دیکھ کے محسوس ہوتا ہے کہ واقعی حضرت پہ جناب مخدوم پاک کی خاص نظر ہے۔ معزز خواتین حضرات، ہمارے جو مہمان شخصیت ہیں سبحان اللہ فنافی شیخ ہیں حضرت قبلہ الشاہ فخر الدین اشرف صاحب، جو سجادہ نشین ہے آستانِ علی اقصی شریف ہندوستان کے، تشریف لائے۔ بہت بڑی ہماری خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ آج ایک فقیر کے دامن سے وابستہ ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ حضرت کی جو شخصیت ہے، حضرت کا جو بولنے کا انداز ہے، وہ یقیناً براہ راست دلوں پہ اور پھر وہاں سے گزر کے روحوں پہ ایک خوبصورت نقش اور نقوش چھوڑ کے سبحان اللہ ہمیشہ کے لیے اس مجلس کو ہمارے لیے یادگار بنا دے گا۔ میں جو اس پروگرام کے اگلے ہمارے مہمان ہیں، نامی گرامی شخصیت ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو بولنے کا بہت اچھا فن عطا فرمایا ہے سبحان اللہ، اور بڑی پیاری شخصیت، ایسی شخصیت کہ ان سے ملنے کے بعد ان کو بار بار ملنے کا جی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے سبحان اللہ معزز خواتین حضرات کے ہر محفل میں موجود ہوتے ہیں۔ اور میں حضرت قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا، شاہ صاحب کہ آپ جناب مخدوم پاک کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں شکریہ، اور کون سے مقام پہ ان کو فائز پاتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیرا حسن الجزاء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وامتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ صدقت یا رب العالمین وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جناب مختار المصطفیٰ صاحب قبلہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج اتنے عظیم الشان پروگرام میں سبحان اللہ ایک بہت بڑی درگاہ کے سجادہ نشین کی موجودگی میں اور ایک بہت بڑے آستانے کے فیض رساں کی سامنے ہمیں بٹھایا اور ہمیں ان کی قیمتی گفتگو سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ہم جتنا بھی آپ کا شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں بھی مخدوم صاحب کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ سبحان اس پر بھی ہم آپ کے شکر گزار ہیں روما چینل کے کہ جنہوں نے عظیم الشان پروگرام سجایا۔ سبحان اللہ۔ میں نے حضرت سجادہ نشین قبلہ کی گفتگو سماعت کی ہے، سید صاحب قبلہ کی۔ آپ نے بھی، ہم سب نے، آپ نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ حضرت مخدوم پاک کے حالات و واقعات، آپ کی ولادت سے لے کر تو آپ کی پوری زندگی مبارکہ تک ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے ان میں سے ایک دو چیزیں جو نوٹ کی ہیں، میں صرف ان پر بات کرنا چاہتا جی ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ میرا چونکہ تعلق ڈائریکٹ اسی خاندان سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اولاد سے اللہ ہے، علیہ وسلم۔ تو مجھے اچھا یہ لگا کہ میں اس میں سے کچھ ایسے موتی اٹھا کے آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش کر دوں، حضرت کی نگاہ عنایت بھی ہو جائے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہونے کا جو ایک چھوٹا سا میرا بھی حق ہے وہ ادا ہو جائے۔ بے شک۔ مخدوم صاحب کی ایک آپ نے یہ بات کی، میں پڑھ بھی رہا تھا جی کہ آپ حضرت عبد الرزاق نور العین رحمت اللہ تعالی علیہ کے نکاح کے سلسلہ میں آپ نے تیاری کی، اور جب تیاری کی تو آپ نے کہا کہ میں ان کے لیے دلہن وہ تلاش کرنا چاہتا ہوں، دلہن وہ چاہتا ہوں کہ جو نجیب الطرفین ہو، یعنی جو سچی نسب کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہو۔ اللہ۔ اب یہ بات انتہائی قابل غور ہے تمام سادات کے لیے، تمام اولاد رسول کے لیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹی تلاش کر رہے تھے، اور آج کے اس دور میں اپنی طرف سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اپنے اندر سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ہمارے سادات ہیں کہ اس بارے میں تو ان کا بہت زور ہے، اور یقیناً وہ حق بجانب ہے اس بارے میں کوئی ہاں نہیں کر رہا کہ سید زادیوں کے نکاح تو غیروں سے نہیں ہونے چاہیے۔ صحیح صحیح۔ میں ایک مخدوم صاحب کی ان باتوں سے ایک عجیب بات عرض کرنے لگا ہوں، یقیناً نہیں ہونا چاہیے، اور میں خود اس بارے میں ان کے ساتھ ہوں، اور یقیناً قطعاً میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سید زادی غیر سید کے نکاح میں جائے، لیکن میں ان سادات سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی حفاظت کی ہے تو دودھ کی حفاظت بھی کی ہے. صحیح. بے شک. بے شک. یعنی ہمارے تمام بزرگ جس طرح کہ مختوم صاحب کا ابھی آپ نے ایک مثال سمجھی، اب میں ان سے تمام اپنے ان سادات سے جو آج بھی موجود ہیں یا آئندہ بھی اپنے بچوں کی شادیاں کریں گے، خدارا نجیب الطرفین کا مطلب یہ ہے کہ ماں بھی سید ہو اور باپ بھی سید واہ ہو. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نہیں ہے کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک امانت ہے. ہم بخاری ہیں، سادات بخاری ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت مخدوم صاحب اچ شریف جب تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پر حضرت سیدنا جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وسلم، وہاں پر دو جلال الدین ہیں. ہاں. ایک اس شریف میں وہ ہیں کہ جن کی اولاد ہم ہیں، یعنی بخاری سادات. ایک وہ جہانی جہاں گشت جن کا آپ ذکر فرمایا آپ نے. تو آپ کی ملاقات سے جو میں نے پڑھا ہے، دونوں بزرگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی. وہاں بھی آپ نے اس ملاقات میں بھی جو بات واضح کی وہ یہی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ساتھ جو نسبی تعلق ہے اس کو ہمیشہ قائم رہنا چاہیے. بے شک. اچھا، ایک یہاں پر حضرت شاہ عبدالرزاق جن کا جو جیلانی تھے، حضور غوث پاک رضی اللہ، ایک اور بھی اس میں بات واضح ہو رہی ہے کہ جو لوگ آج نئے فتنے کے ساتھ وہ حضور غوث پاک پر انگلی اٹھاتے ہیں، ان کی سیادت پر انگلی اٹھاتے ہیں. مخدوم پاک ڈائریکٹ خود حسینی سید ہیں. حسینی مخدوم صاحب حسینی سید، ویسے تو نجیب الطرفین ہیں، حسینی ہے، لیکن جو شاہ عبدالرزاق ہے وہ حسنی ہے. وہ حسنی ہیں. اچھا، حسینی سید حسنی سید کی شادی کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ نجیب الطرفین سیدادی ہونی چاہیے. سبحان اللہ. میں اس میں تھوڑا سا بریک بات ہے. بریک بات یہ ہے کہ کچھ لوگ غوث پاک پر، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے بے ادب ہیں، حضور غوث پاک پر انگلی اٹھاتے ہیں، ان کی سیادت پر انگلی اٹھاتے ہیں. تو مخدوم صاحب نے حسینی سید ہو کر بتایا کہ میں حسینی ہوں، یہ حسنی ہے، وہ بھی سید ہے، میں بھی سید ہوں. تو اس کے لیے جو بچی لاؤں گا وہ بھی سیدادی ہوگی. اور پھر ایک اور بات، میں آخری بات عرض کرتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ آج مہمان جو دولہا ہیں ہم ان کو سنیں گے اور پھر علماء بھی موجود ہیں. حضور مخدوم پاک نے ایک کتاب مناقب علی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں لکھی. وہ میں پڑھ رہا تھا تو دوران گفتگو بریک پر بھی گفتگو ہوئی اس پر. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان پر جب آپ نے کتاب لکھی تو کچھ لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا پر. اس وقت اس دور میں آپ جب تشریف لائے جون پر میں، تو اس علاقے میں بہت سارے علماء جمع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم نے جمعے کے روز جہاں پر مخدوم صاحب پہنچیں گے وہاں ہم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے ہم ان سے گفتگو کریں گے اور پھر ایک فتویٰ تیار کریں گے کہ انہوں نے حضرت علی کا بہت زیادہ ذکر کر دیا ہے، ان کی تعریف بہت زیادہ کر دی ہے. تو ان میں سے ایک عالم تھا جس کا نام سید خان تھا. اس عالم کا نام سید خان تھا. تو وہ ان کا بہت یعنی آگے تھا، صف میں بالکل ہی فرنٹ لائن پر تھا. تو اس نے یہ کیا کہ وہ کہنے لگا کہ میں دیکھوں گا کہ آج اس طریقے سے ہم سے وہ بچ کے کیسے جاتے ہیں. ہوا کیا کہ مخدوم صاحب کا مقابلہ انہوں نے کیا کرنا تھا. رات کو مخدوم صاحب نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے جد، میں نے آپ کا ذکر کیا ہے، تو اس دور کی طرح آج بھی کچھ لوگ تنگ ہیں، خدارا کچھ اس کا انتظام کیجئے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ فکر نہ کرو کہ کل خدا تمہاری مدد کرے گا. صبح کیا ہوا، صبح اللہ کا فضل دیکھیں، ایسا ہوا کہ سیلاب آ گیا، کوئی بندہ مسجد میں جا نہ سکا. یعنی رات کو سیلاب، بارش میں اتنی سیلاب آیا، ان لوگوں میں سے کوئی مسجد میں نہ جا سکا. اب کوئی مسجد میں نہ جا سکا تو وہ سید خان جو ان کا سب کا عالم لیڈر تھے، ان کو خواب کے اندر وہ اشارہ آیا کہ تو نے جو کام کیا ہے اس پر تائب ہو اور جا مخدوم صاحب کے قدموں میں پڑ جا. اللہ اکبر. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل میں انہوں نے جو کچھ لکھا ہے، انہوں نے وہ کام کیا ہے جو خود رسول اللہ نے حضرت علی کی شان میں بیان فرمایا. حضور نے فرمایا نا مدینۃ العلم وعلی بابها، یعنی میں علم کا شہر ہوں، یہ علم کا دروازہ ہے. پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی جن کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعریف کرتے ہیں ان کی تعریف انہوں نے کی ہے، تجھے اس بات پر کیا اعتراض ہے. جاؤ جا کے معافی مانگو. اور وہ صبح ہو گئے، جا کے ان کے پاس قدموں میں گر گئے، معافی مانگی. مخدوم صاحب نے کہا کہ ہم کسی سے ناراض ہونے والے نہیں ہیں، آج وہ جتنے بھی آتے ہیں ہمیں سب کو معاف کر دیں. اللہ اکبر. تو اور سب کو پھر فائز بھی دیا. اور وہاں پر جو آپ نے بہار کی، الحمدللہ مخدوم صاحب جہاں جاتے رہے. اب ان کا سفر اتنا ہے، مخدوم صاحب اولیاء میں ایک واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے سفر بہت زیادہ کیا ہے. اللہ اکبر.
اچھا دیکھیں سلطنت کو چھوڑنا، بادشاہت کو چھوڑنا، اب وہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وہ محبت اور وہ پیار جب تڑپنے لگا تو چھوڑ دیا، والدہ مائدہ کے آگے ہاتھ باندھ دیے، اپنے بڑے بھائی کے حوالے سلطنت کو کیا جن کا نام عارف تھا، ان کے حوالے کر کے آپ خود چلے ہیں اور چل پڑے. الحمدللہ جہاں جہاں جاتے گئے رنگ ہی لگاتے گئے اور محبت اور پیار کی بولی بولتے گئے. باقی ساری گفتگو آپ نے سنی، انشاءاللہ پھر وقت میں وقت ہوا تو انشاءاللہ. بہت شکریہ شاہ صفی اللہ، جزاک اللہ خیر. جی حضرت آپ کیا فرماتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ مولانا العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی واجب الاحترام مختار صاحب، بہت مہربانی آپ کی امہ چینل کی، جنہوں نے اس پرسعید اور پروقار محفل میں مجھے بھی حاضری کا موقع عطا فرمایا. کرم بالا ہے کرم یہ کہ الحمدللہ جس موصوف کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں، وہ ان کے سجادہ نشین جو اس وقت ہیں، ہم ان کے بھی قدموں میں بیٹھے ہیں. تو یقیناً الولد سر لابیہ، اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کا، اپنے والد کا بھید ہوتی ہیں، اور ہر والد اپنی اولاد سے اور خصوصاً نیک اولاد سے محبت رکھتا ہے. تو یقیناً آج ان کی وجہ سے موصوف جن کی بارگاہ میں خراج عقیدت ہم پیش کر رہے ہیں، میری مراد قدوۃ الکبریٰ، قدوۃ الاکابر، مخدوم المخادیم حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ ان کے فیوض و برکات سے آج یقیناً ہم فیض یاب ہو رہے ہیں. اور ابھی آپ نے بریک کے درمیان میں دیکھا بھی صحیح کہ حضرت نے کس طرح ان کے فیض کو عام کرنے کے لیے اس فیض یابی اور سخاوت کا اظہار کیا ہے. جہاں تک آپ کی مخدومی کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آواز خلق نکارہ خدا، انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو. نام ان کا اوحد الدین والدین نے رکھا، اشرف ان کا نام امتیازی بن گیا. جہانگیر پوری جہان پر سلطنت کرنے والا، اس کو پکڑنے والا، یہ شیخ اور مرشد کی طرف سے لقب ملا. اور مخدوم زبان زدے عوام ہوا. ابھی جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ سلطنت کو ٹھوکر ماری اور اللہ کی بارگاہ سے فقیری حاصل کی، یہ کوئی معمولی کام نہیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ فرماتا ہے احسان کا بدلہ احسان ہی ہو. تو جب دوسروں کو اللہ یہ حکم دیتا ہے تو پھر اللہ کے اپنے کرم پر بھی یقیناً اس احسان اور نیکی پر یہی اس کا تقاضا تھا کہ وہ اسے تمام مخادیم کا بھی مخدوم بنا دے اور لوگوں کی زبانوں پر ان کے اس نام کو جاری اور ساری فرما دے. ذرا آپ غور فرمائیں کہ آپ کے والد گرامی حضرت سلطان محمد ابراہیم، آپ سلاطین نور بخشیہ میں سے 5ویں بادشاہ تھے. سبحان اللہ. حضرت تاج الدین سید تاج الدین نور بخشی یہ گویا کہ پہلے تھے، اور اس کے بعد یہ آپ 5ویں ان میں سے سلطان تھے جن کے یہ صاحبزادے ہوئے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ باقاعدہ ایک سلسلہ سمنانیہ کے بانی ہوئے. آپ نے فیض جس طرح سے حاصل کیا، کسی کی عظمت کا پتہ جو ہے وہ چند چیزوں سے لگتا ہے، حسب اور نسب کے لحاظ سے، اور
اس کے جو معاصرین ہوتے ہیں، خصوصاً اولیاء اللہ، ولی را ولی میں شناست، اولیاء کے اندر ان کا کیا مقام تھا، پیر و مرشد کے نظر میں ان کا کیا مقام تھا، اور پھر ان کا اپنا تقوی اور طہارت کیسا تھا، جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ اور فرمائیں تقوی بنیاد ہے عزت و اکرام کی، اور جس وقت عام آدمی جو غیر سید ہو وہ تقوی اختیار کرے تو اللہ کے نزدیک عزت والا ہے، اور خود نجیب الطرفین سید اگر تقوی کا پیکر ہو تو اللہ کی بارگاہ سے اس کو کتنا مقام ملے گا سبحان اللہ۔ اور کتنا اس کو اللہ تعالیٰ عظمت عطا فرمائے گا۔ چونکہ لوگوں کی اصلاح اور لوگوں کے مصائب پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ان کو مجسمہ فیض و برکت بنا واہ کر واہ بھیجا واہ، تھا۔ سبحان اللہ، یہی وجہ ہے کہ آج تک اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی جبکہ ان کی ولادت سن 707 ہجری میں ہوئی، اس وقت سے لے کر اور پھر وفات ان کی تقریباً 829 ہجری میں ہوئی، 120 سال تقریباً عمر پائی، وہ اتنی لمبی عمر بھی فیض دیتے ہوئے واہ گزری، واہ واہ واہ۔ اور آج وصال کے بعد بھی ان کی اولاد اور سجادہ نشینوں کے ذریعے سے وہ فیض عام سے عام تر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، جیسا کہ سبحان اللہ۔ سجادہ نشین صاحب جو تشریف فرما ہیں، حضرت فخر الدین اشرف مدث العلی، انہوں نے بتایا کہ وہاں ہزاروں کی تعداد میں مجمع لگا ہوتا ہے، سبحان اللہ، ایک 15 کا ہی تعویذ ہے جو سب کو مل رہا ہے، وہ تو اللہ۔ ایک صرف بہانہ ہے، واہ، حقیقت میں فیض فیض انہی کا چل واہ، رہا ہے بے شک، بے جنہیں اللہ نے فیض مجسم بنا کر بھیجا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا اس سے مسئلہ کہ اولیاء اللہ ظاہری حیات میں جو فیض دیتے ہیں، وصال کے بعد اس سے کہیں زیادہ فیض واہ عطا واہ فرماتے واہ، ہیں سبحان کہ دن اللہ، بدن واہ، الحمدللہ واہ، وہ واہ، فیض بڑھتا چلا بے جا شک، رہا ہے۔ بے شک، بے شک۔ آپ غور فرمائیں کہ خاص طور پر آپ پر خصوصی نگاہ خیر التابعین حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی کہ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جو ذکر اذکار بتائے، روحانیت سے مشرف فرمایا، سلسلہ اویسیہ کے اذکار آپ نے بتائے، اور اس پر آپ کاربند رہے، باوجود کہ آپ سلطنت پر بھی اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد جس وقت آپ 27ویں شب کو آرام کیا ہوا تھا آپ نے اور ذرا بیدار ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آ کے فرمایا کہ اشرف، امور سلطنت بھی آپ ٹھیک نبھا رہے ہیں، مگر یہ امور سلطنت اور معرفت ان دونوں کا جمع ہونا یہ بہت مشکل کام ہے کہ ان گویا کہ یعنی ان ذمہ داریوں سے آپ بری ہو جائیں اور بس ایک ہی جو خدمت خلق ہے کہ اپنے فیض سے اس مخلوق کو فیض یاب کرتے رہیں، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے جو کہ در حقیقت من جانب اللہ، یہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے۔ القاء اور مراقبہ وہ تو سجادہ نشین صاحب نے سب کو بتایا کہ ہمارے ہاں یہ خصوصی طور پر ہوتا ہے اور وہ بھی من جانب اللہ ہوتا ہے، لیکن خضر علیہ السلام کسی کے پاس آئے تو وہ بھی رب کے بھیجے ہوئے ہی آتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ پیغمبر ہونے کے باوجود اور کلیم اللہ ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے یہ جو کچھ باطنی امور ہیں ان کے معاملے میں آپ نے ان سے انکشافات حاصل کیے۔ تو اس طرح سے یعنی آپ کے پاس خضر علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اپنے پیر و مرشد کو تلاش کرو، اور وہ شیخ علاء الدین ہیں ان کے پاس تشریف لے جائیں۔ چنانچہ آپ حضرت مخدوم جہانگیر اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پاس گئے۔ 23 سال کی عمر تھی جب آپ نے سمنان کی حکومت کو ترک کیا، اور اس کو ترک کرنے کے بعد پھر نہ صرف یہ کہ حکومت کو ترک کیا بلکہ وطن سے غربت کو اختیار کیا، سفر کو اختیار کیا، اور یہ کس لیے؟ صرف اور صرف شیخ کے اور بزرگوں کے کہنے پر۔ چنانچہ آپ پھر بزرگان دین سے ہوتے ہوئے حضرت جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ، مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جب آپ پہنچے تو حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ نے صرف 3 دن آپ کو مہمان رکھا،
لیکن جیسے ہی وہاں پہنچے تو آپ اُس شریف میں یہ آپ کا قول ہے کہ آپ نے کہا بعد از مدت بوئے طلب صادق با دماغ رسیدہ، بڑی مدت کے بعد آج ایک طلب صادق رکھنے والے بزرگ کی خوشبو ہمارے دماغ تک پہنچی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ روزگار نسیم از گلزار سیادت، اور یہ جو ہے سیادت کے باغ کا ایک پھول ہے جو الحمدللہ ہم تک آ پہنچا ہے۔ فرزند بسیار مردانہ برآمدہ، یہ فرزند بہت بہادر ہے، بسیار مردانہ ہے۔ مبارکباد زے زود قدم در راہ نے، اے فرزند آپ کو مبارک ہو، اور جلدی آپ نے قدم اس راستے میں رکھا ہے کہ برادرم علاء الدین منتظر مقدم شریف ہستند، میرے بھائی جن کے پاس آپ کے فیض کا حصہ ہے وہ سخت انتظار میں ہیں، جلدی جائیں اور ان تک آپ پہنچیں۔ زنہار در راہ جائے نہ مانی، اور سننا راستے میں کہیں نہ ٹھہرنا، بس اب چلو اور اپنے مقصود تک پہنچو۔ چنانکہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ اتنے بڑے ولی کامل نے فرمایا کہ ایک طلب صادق والا ہمارے پاس آتا ہے، اور پھر ان کی تعریف اتنے بڑے بزرگ کا کر وجمیع ملتہ اجمعین۔ نہایت ہی مکرم و محترم جناب صاحبزادہ مختار المصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، ہمارے لیے یہ بات بڑی باعث اعزاز ہے اور باعث فخر ہے، باعث سعادت ہے کہ ہم آج مخدوم پاک مخدوم سلطان الاولیاء سید محمد اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد میں اس عظیم بابرکت و باسعادت پروگرام میں حاضر ہیں، آپ کی زیر نظامت و نقابت۔ اور دوسرا بڑا اعزاز، جیسا کہ علماء کرام نے فرمایا کہ وہاں کی سجادہ نشین شخصیت، جو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں صاف ظاہر ہے اتنا بڑا تعارف اور تعلق ظاہری پہلے ہمارا نہیں ہے، مگر میں ان کی سادگی اور ان کی جو ایک نفاست و نظافت طبعی ہے، اس سے میں یہ بات محسوس کرتا ہوں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجادہ نشین ہونے کا جو اعزاز عطا فرمایا ہے، اور پھر اتنی بڑی درگاہ سے تعلق اور یہ سادگی یقیناً قابل ستائش ہے۔ تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے، جب بریک میں کہہ رہا تھا کہ حضرت آپ نے ٹوپی شریف جو خصوصی جس کا ذکر کیا، وہ جو اعزاز ہے آپ نے کیوں نہیں پہنی، تو آپ نے فرمایا کہ میں من فقیرم، کہ میرا طریق فقیری نہیں امیری ہے، علامہ کا شعر انہوں نے پڑھا۔ تو مقصد بات کرنے کا یہ تھا کہ ایسے ماحول میں جہاں حضور سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو فیضان ہے وہ بھی خالصتاً جیسے آپ نے فرمایا علمی ہے، روحانی ہے اور فیض عطا فرمانے والا ہے۔ آپ نے جہاں اور دیگر بہت سارے علوم پر گفتگو فرمائی، اس میں اسلاف کی یاد کو تازہ رکھتے ہوئے عقائد پر آپ نے خصوصی توجہ فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور جس طرح برصغیر پاک و ہند کے اندر امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ بہت بڑا شرف ہے کہ آپ نے اہل عرب کو عقائد سکھائے، اہل عرب کو عقیدے کی روح سمجھائی، اہل مکہ کو عقیدے کی چاشنی سے آشنا فرمایا، اور حرمین شریفین کے مفتیان کرام، علماء اعظام اور اجلین علماء، خطبہ، واعظین، مدرسین اور معلمین کو آپ نے جس طریقہ سے عقائد کی ان انتہائی دقیق بلکہ ادق موشگافیوں سے فیضیاب فرمایا، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اسی طریقہ سے جب آپ حرم شریف میں حاضر ہوئے تو وہاں لوگوں نے آپ سے سوال کیے، اور ان سوالات کے آپ نے اتنے مبسوط جواب ارشاد فرمائے کہ اس پر پوری ایک کتاب آپ نے نوٹ فرما دی، اور اس کتاب کا نام رکھا فوائد العقائد۔ اس سے آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ حضرت کی عقیدہ کی پختگی پر جناب مخدوم پاک کی کتنی دلچسپی تھی، کتنا ان کا تعلق تھا، اور جو پہلا فیض آپ نے سرزمین حجاز کے اندر جا کر امت کو تقسیم فرمایا وہ عقائد کی بنیاد پر تھا۔ صحیح۔ دوسرا، ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی نے اس پر ایک مقالہ لکھا اور پوری ریسرچ پیش کی۔ دوسرا، آپ نے تعلیمات، تصوف ہے کیا، واٹ از صوفیزم، واٹ از مسٹسزم، صوفیزم کیا ہوتا ہے، تصوف کیا ہوتا ہے، تصوف کس کو کہتے ہیں،
تصوف آپ کی جو انر سیلف پیورٹی ہے اور نصافت ہے اور کلینلیس ہے اس کا نام ہے. اس پر آپ نے پوری اس کے آداب پر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے اخلاق و تصوف. واہ واہ. اور یہ صاحبزادہ صاحب آپ کی دلچسپی کی بات ہوگی حضرت کی موجودگی میں کہ اخلاق و تصوف کو یہ کتاب اس وقت بھی جامعات میں موجود ہے. یعنی تصوف کے خانے میں جہاں بھی آپ پاکستان میں جائیں گے، جامعہ کراچی ہو، جامعہ پنجاب ہو، دیگر ہماری یونیورسٹیز بطور خاص پاکستان میں جو میں نے ریفرنسز دیکھے ان تمام یونیورسٹیز میں یہ کتاب موجود ہے. سبحان اللہ. اور یہ محققین نے اور جو ماڈرن ریسرچ سکالرز ہیں انہوں نے لکھا کہ آپ کی اردو زبان میں یہ پہلی کتاب ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اور اس پر ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی نے لکھا کہ جناب مخدوم پاک کا یہ ایک کمال ہے کہ آپ بر صغیر پاک و ہند کے اندر اردو نثر نگاری کی پہلی شخصیت ہیں. واہ واہ واہ. خشت اول ہیں. سبحان اللہ. اردو نثر نگاری میں آپ نے ادب کو عروج دیا. اردو زبان کا تعارف پہلی بار بر صغیر پاک و ہند میں جناب مخدوم پاک نے کروایا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اور آپ کی وہ کتاب جو معنوی طور پر ایک یقیناً زینت کردار ہے ہی ہے، مگر اس کے الفاظ کے اندر وہ جاذبیت ہے، وہ کشش ہے، اور اس کے اندر ادب کی وہ تسلسل اور وہ خاص گہرائی اور عمق موجود ہے کہ گویا وہ کتاب اردو ادب میں پہلی کتاب تصور ہوتی ہے. اس سے پہلے کوئی اردو ادب کی کتاب اس انداز کی اور اس ترتیب کی نہیں لکھی گئی. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب آپ اجودیہ کے قریب اس مقام پر پہنچے جس کا نام کچھوچا شریف ہے فیض آباد یو پی کے اندر، تو وہاں پر آپ کا سب سے پہلے مقابلہ ہندو راجے اور جادوگر جوگی سے ہوا. تو اس نے آپ کو یہ کہا کہ یہاں تو میرا راج ہے، میرا دم چھو منتر چلتا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ میں رسول پاک کا فقیر ہوں، سرکار کی بارگاہ کا گداگر ہوں، اور میں نے دنیا کو ٹھوکر مار کے وہی فقیری کو اپنایا ہے، امیری کو چھوڑا ہے، فقیری کو اپنایا ہے. تو آپ میرے ساتھ مقابلہ فرمائیں. آپ نے فرمایا تو میرا مقابلہ نہیں کرے گا بلکہ تو میرا خادم بن جائے گا. اللہ. بس یہ بات کرنی تھی کہ اس کے دل پہ ایسا اثر ہوا، اور آپ نے جب تصرف فرمایا تو اس نے اسی وقت آگے سے کہا. 5000 لوگوں نے اسی وقت جناب کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو. واہ واہ واہ. یعنی آپ نے فرمایا نا کہ آپ کی تعلیمات کا اثر، آپ کی روحانیت کا اثر. اور پھر آپ اندازہ فرمائیں دنیا دولت اور دھن کے پیچھے مارے مارے پھرتی ہے. صحیح. دین کے نام پر دولت کماؤ، علم کے نام پر دولت کماؤ، کسی بھی اعتبار سے تعویذ کے نام پر دولت کماؤ، دم درود کے نام پہ دھندا کرو. لیکن مخدوم پاک کا کمال یہ ہے کہ آپ نے اس دولت کو ٹھوکر مار کر روحانیت کو عروج عطا فرمایا. واہ 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 واہ. سرکار کی نسبت کا سکہ کائنات میں قائم فرمایا ہے. ماشاءاللہ. اور یہ عملی طور پہ ثابت کیا ہے کہ فقیر کے پاس سب سے بڑی دولت فقر ہوتی ہے. بے شک. اس کی نظر توجہ ہوتی ہے، اس کی نظر شفقت ہوتی ہے. جب وہ توجہ فرماتا ہے تو وہ اپنی توجہ سے کائنات کی دلوں کی دنیا کو بدل دیتا ہے. بے شک. بے شک. 5000 لوگوں نے ہند آپ کو پیش ہونے، پیش کرنے اور اپنے آپ کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سرخروئی کس طرح حاصل کرنی ہے اس پر آپ نے گفتگو فرمائی ہے. اللہ. قبر پہ کھڑے ہو کر، اپنی قبر پہ کھڑے ہو کر آپ نے وہ رسالہ لکھا جو آج بھی رسالہ قبریہ کے نام سے مشہور ہے. لوگ تو بات کرتے ہیں نا کہ آخرت کی بات کرتا کوئی نہیں ہے. اولیاء کرام کب آخرت کی بات کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تم نے اولیاء کرام کی سیرت کو پڑھا نہیں ہے. اگر پڑھا ہو تو آخرت کی بات جتنی اولیاء کرام نے کی ہے، کیونکہ تصوف کا مطلب ہی ہے صفائے قلب و باطن تصوف کو کہتے ہیں. دل کی اندھیر نگری کو اجالے سے بدل دینا اسی کو تصوف کہتے ہیں. من کی صفائی اتنی کر دینا، دھلائی اتنی کر دینا، تزکیہ نفس اتنا کرنا، تصفیہ باطن اتنا کرنا اور تجلیہ عادات اتنا کر دینا کہ دل رب ذوالجلال کی یادوں میں محو ہو جائے. اور علامہ اقبال کی زبان میں پھر اس کا انداز یہ ہو جائے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن چکائی دیکھ لیں. واہ واہ. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. حضرت علامہ صاحبزادہ خورشید عالم صابری صاحب اپنے مخصوص انداز میں جناب مخدوم پاک کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے. ہمارے پاس صرف 10 منٹ ہیں اس پروگرام کو ختم کرنے کے لیے، اور جو اس مہمان شخصیت ہیں آج کے اس پروگرام کی، ان کی خدمت میں میں گزارش کروں گا کہ حضرت آج کے اس گئے گزرے دور میں لوگ یعنی بالکل دور ہیں دین سے، مادیت پرستی کا راج ہے، لوگ روحانیت سے بہت دور ہیں. جیسا کہ علامہ صاحب نے یعنی بڑی خوبصورت بات کہی کہ
جناب مخدوم پاک نے قبر سے جو تعلق جوڑنے کی ترغیب دی ہے، میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو کچھ ایسی نصیحتیں فرمائیں کہ لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر اور اس کی جو محبت ہے اس کو بھول کر اپنے رب سے تعلق قائم کر لیں، اور جب رب سے تعلق قائم ہو جائے گا تو پھر یقیناً ان کا بھلا ہے، آخرت بہتر ہوگی۔ جی دیکھیے، سب سے بڑی چیز یہ ہے جب کوئی چیز مرکز سے ہٹتی ہے تو اس میں ہیجان پیدا ہوتا ہے، صحیح، اور سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ظاہر و باطن۔ ہمارے یہاں اس وقت ایسے لوگ پیدا ہو گئے، پہلے تو لوگ صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے کو وقف کر دیتے تھے، اللہ، ان کی ساری زندگی رضا الہی ہوتی تھی۔ جب مخدوم صاحب سے سوال کیا گیا اشرف کیا چاہتے ہو، تو مخدوم سمنانی نے فرمایا اے اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، تیری رضا چاہیے۔ تو وہاں رضا، اور آج کل مادیت کی کثیف چادر نے لوگوں کے اندر حق و باطل کی تمیز ہی ختم کر دی، اور جو حق ہیں وہ بالکل خانقاہ کی محدود میں قید ہو گئے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہیں، بہت سے لوگ جو جن کا ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، تو ان لوگوں نے وہ جگہ لے رکھی ہے، اور خانقاہیں بالکل خالی ہو چکی ہیں۔ کیریکٹر پہلے خانقاہوں میں کردار ہوتا تھا، خانقاہوں میں اللہ کے رسول کے فرمان کا برملا اعلان ہوتا تھا، لوگ ظاہری تربیت کے لیے آتے تھے۔ میں ایک واقعہ بیان کروں مخدوم صاحب کو۔ ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ میں اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتا، مخدوم صاحب کی چرچا بہت تھی، جب تک میں اس کا مشاہدہ نہ کر لوں، اور وہ مشاہدے کے لیے 3 روز تک متواتر اور جبوں و دستار میں تھا۔ اس کا ایسا لگتا تھا کہ وہ مکمل جو ہے کوئی صوفی ہے، لیکن ظاہر میں وہ صوفی نہیں تھا بلکہ منافق تھا، صرف امتحان کی غرض سے آیا۔ 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، اور تیسرے دن وہ مسکرا رہا تھا کہ لگتا ہے یہ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ جب اس نے یہ چیز اچانک حضور مخدوم سمنا کی ایک بلی تھی، وہ آئی، آنے کے بعد اس کے جبے کو کھینچا اور اس پر پیشاب کر دیا، کھڑا ہو گیا، کہا جس کی بلی میں وہ تاثیر ہوگی اس کے آقا کا کیا عالم ہوگا۔ میں ایمان لاتا ہوں اور پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج کل صرف یہ وجہ ہے کہ پہلے ہم کو کرنا ہوگا، پھر وہ بات دوسروں کو بتانا ہوگا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج کل کا جو رجحان ہے، آج کل کے لوگ جو شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت سے ناواقف ہیں، اس کی وجہ ہے کہ خانقاہوں سے دور ہو گئے، مرکز سے دور ہو گئے، مدارس سے دور ہو گئے، علماء و مشائخ سے دور ہو گئے۔ وہ اس دوری کی وجہ سے لوگوں میں ہیجانی کیفیت ہے، اور نتیجہ ہے کہ لوگ یہ نہیں تمیز کر پا رہے ہیں حق کیا ہے، باطن کیا ہے۔ حضرت مخدوم سمنانی فرمایا کہ جاہل عالم جو ہے، جاہل صوفی شیطان کا مسخرہ ہے، جاہل صوفی شیطان کا مسخرہ ہے۔ اور آج کل اتنی زیادہ خانقاہیں پیدا ہو گئیں کہ تمیز کرنا مشکل ہو کہ حق کیا ہے اور نا حق کیا ہے۔ یہ مادیت اور سب لوگوں کا مطمع نظر صرف دنیا رہے گی۔ ہمارے ہاں طالب الدنیا مردود، طالب العقبہ مسعود کا مصداق تبھی ہوگا جب صحیح معنی میں وہ خانقاہ میں بیٹھ کر ذکر و فکر میں مصروف ہوگا، اور وہ صحیح معنی میں اگر تعلیم خلوص نیت سے دے گا تو ضرور اثر ہوگا۔ ہماری زبانوں میں تاثیر ختم ہو گئی، ہماری تحریروں میں تاثیر ختم ہو گئی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے مادیت کو وہ دیا۔ تو مادیت جب تک ہم پرہیز نہیں کریں گے صحیح معنی میں، جس طرح مخدوم سمنانی نے تخت و تاج کو ٹھکرا دیا، ان کے سامنے دولت کوئی معنی نہیں رکھتی، انہوں نے، اور آج بھی یہی ہے کہ واقعی جو سجادہ نشین، میں اپنا مشاہدہ بتاتا ہوں، وہ فقیر ہی ہو جاتا۔ وہ اگر یہ حال ہے کہ اگر کہیں اس کو اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے اخراجات ہو سکتے، ورنہ وہ کتنا بھی، میں تو بتا رہا ہوں 400-500 لوگ ہم لوگوں کے پاس ہر وقت آتے ہیں، لیکن بس وہی
मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। और अपना एक तारुफ, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने। तो हुजूर जी मादियत परस्ती से निजात का कोई आसान उसका आसान नुस्खा ये है कि लोग सही लोगों के पास पहुँचें और उनसे सही तालीम लें, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर होगा। आज भी ये दुनिया में आज भी वली सिफत लोग मौजूद हैं, हमारे मशाइखीन उलमा आज भी मौजूद हैं। खबीसा से महफूज फरमा, ईमान और इकान अता फरमा दे। और बिलखुसूस औलाद के लिए अल्लाह तूने औलाद नरीना अता फरमा, औलाद नरीना अता फरमा। और इस चैनल से जो भी मुतालिक हैं अल्लाह उन्हें तमाम हासिदीन की नज़रों से महफूज फरमा, नज़र बद से महफूज फरमा, खबासत से महफूज फरमा। हुजूर मखतूम समना बिलखुसूस आप अल्लाह के वली हैं, आपकी दुआ बारगाह रब्बुल आलमीन में इस्तिजाब होगी। हुजूर सबकी सेहत औफियत खैर व बरकत के लिए दुआ फरमाएँ। बिलखुसूस चैनल से मुताल्लिक़ उम्मा चैनल के तमाम अरकान के लिए और जो लोग हाजिर आए उनके लिए भी सेहत औफियत रोज़ी खैर व बरकत के लिए दुआ फरमाएँ। अशरफ अशराफ आलम मुर्शिद हर बाबदी हर की अशरफ दोस्त दारद वो मुसलमा पाक दी मन गुलाम अशरफम सैयद अशरफ पीर माँ हर मुराद मीर रसानत हर की दस्तगीर माँ। अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाय बस्तरा ज़कली दे करम कुशा। अशरफ नहंग दरिया दरिया बसीना दारद दुश्मन हमेशा पुरगम बाजिक्र तू दोस्त दारद। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि बिल आलमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम जो खुसूसी प्रोग्राम जिसमें हमने मिलके ख़राज तहसीन पेश किया एक आरफ बिल्ला फनाफ़ रसूल हज़रत अस्सय्यद अहदुद्दीन अशरफ अल जिलानी समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हमने जो हदिया मोहब्बत पेश किया, दुआ का अल्लाह पाक इसे कबूल मंजूर फरमाए। मैं अपनी तरफ से दोबारा तमाम अहबाब की तरफ से हज़रत किबला शाह फ़खरुद्दीन अशरफ साहब दामद बरकातुहुमुल्लाह अलैह जो सजादा नशीन है आस्तान आलिया कचौचा शरीफ, उनका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। आप अहबाब का भी शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक हमारा साथ दिया। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते के नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।